میرا نام سعد ہے اور میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ امیزون ہول سیل ایف پی اے پرائیویٹ لیبل اور ڈراپ شپنگ میں کیا ڈفرینس ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کل کی ویڈیو دیکھ کے یہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ہم امیزون ہول سیل ایف پی اے کی طرح یہ ڈراپ شپنگ بالکل ہی چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں۔ آج میں ڈراپ شپنگ کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کروں گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سسٹم ورک کیسے کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی پاکٹ میں ہے $1000، ٹھیک ہے، $1000 ہے آپ کے پاس۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ کام سٹارٹ کرنا ہے، آپ کا اکاؤنٹ بھی نیو ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سیل سٹارٹ کی، ٹھیک ہے، سیل سٹارٹ ہوئی اور آپ نے نیا اکاؤنٹ تھا، تجربہ نہیں تھا، 1 ویک کے اندر اسے کنزیوم کر لیا۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، $1000 آپ نے 1 ویک میں سیل کر دی، کیونکہ ڈراپ شپنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم بیچتے ہی وہ ہیں جو گھر بک جاتی ہے۔ $1000 تو میں آپ کو 15 منٹ کی سیل نہیں بتا رہا، لوگ تو 5 منٹ میں اتنا بیچ لیتے ہیں۔ لیکن آپ نئے ہیں، بگنر ہیں، آپ کو صرف یہ $1000 صرف کیش فلو سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ $1000 آپ نے لگایا۔ $1000 کیسے لگایا؟ جب آڈر آیا آپ کو، آپ نے جو بھی لسٹ لگائی تھی، آپ نے تھرڈ پارٹی کو آڈر فارورڈ کیا، تھرڈ پارٹی سے آپ نے اس چیز کو پرچیز کیا، اور تھرڈ پارٹی سے آپ نے بائر کو ڈیلیور کر دیا تھرو تھرڈ پارٹی۔ $1000 آپ نے کس کو پے کیا؟ تھرڈ پارٹی کو۔ $10,000 کا ایک آرڈر ہو سکتا ہے، $50 کا ایک آرڈر ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو بھی پروڈکٹ لسٹ کی ہے۔ $1000 آپ نے تھرڈ پارٹی سے پرچیز کر کے سیل کر دی۔ اب ڈیفینیٹلی وہ سیل $1000 کی نہیں ہوگی، اس پہ آپ کا پروفٹ بھی ہوگا، کیونکہ جب ہم ڈراپ شپنگ میں کرتے ہیں تو ہمارا پروفٹ 30 to 50% کے بیچ ہوتا ہے۔ اگر میں اس میں 30% ایڈ کر دوں تو یہ ہمارا بن جائے گا $1300۔ $300 کا ہمارا پروفٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ فگرز آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایز اٹ از ہوتی نہیں۔ جو آپ نے سیل کی ہے اس کے اندر ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو امیزون ہم سے چارج کرتا ہے، جو کہ اس کی ایک ریفرل فیس ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں نہ ہم ایف بی اے ماڈل پہ کام کر رہے ہیں، نہ ایف بی ایم ماڈل پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ایف بی طرح کے ہوتا ہے، لیکن اس میں انوینٹری ہمارے پاس نہیں ہوتی، اس میں شپ ہم تھرڈ پارٹی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن امیزون کو یہ لگتا ہے کہ ہم خود شپ کر رہے ہیں۔ سو دس از تھرڈ پارٹی شپنگ۔ امیزون اسے الاؤ کرتا ہے۔ امیزون کی صرف کچھ پالیسیز ہیں جو کہ آنے والے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی پالیسیز ہیں جس پر ہم نے تھرڈ پارٹی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ کام ہو جائے گا تو امیزون مائنڈ کرے گا، تو پھر ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ سو تھرڈ پارٹی سے ہم نے چیز خریدی، یہ ٹائپ آف ایف پی ایم، لیکن ہمارے پاس انوینٹری نہیں تھی۔ تھرڈ پارٹی نے انوینٹری اپنے پاس رکھی تھی، آڈر آیا، ہم نے تھرڈ پارٹی کو بائر کا ایڈریس سینڈ کیا، ہم نے تھرڈ پارٹی کو پے کیا، تھرڈ پارٹی نے ہمارے بائر کو ہماری پروڈکٹ پہنچا دی۔ اب ایک ہفتے کے بعد اب بیٹھ گئے، جیب خالی ہو گئی، جو تھا نکال دیا سارا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں واپس آ رہے، پیسے کیسے واپس آئیں گے؟ اب آپ کو امیزون کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1 چیز جو آپ کو سمجھنی ہے کہ امیزون یوزلی نئے اکاؤنٹس کو 15 دن بعد پیمنٹ کرتا ہے۔ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ پہلے بھی ڈرا کر لیتے ہیں، لیکن شروع میں آپ کو امیزون آپ پہ سختی کرتا ہے، 15 دن بعد آپ کو پیسے لیتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ چلیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہفتے میں چیز بیچی، ایک ہفتہ ہم نے انتظار ہی کرنا ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو پیسے جو آپ نے سیل کیے ہیں نا، اپنا کمیشن کاٹ کے، جو کہ 15% ہوتا ہے، کمیشن کٹ کر کے جو بھی بیلنس اماؤنٹ ہے وہ اس میں آپ کو دینی ہے، لیکن 15 دن بعد جو دینی ہے اس میں وہ ایک اور چیز اپنے پاس رکھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تھوڑے سے پیسے ود ہولڈ کرتا ہے۔ کتنے پیسے ود ہولڈ کرتا ہے؟ اپنے پاس ایز اے سیکیورٹی رکھتا ہے۔ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ نے سیل کی ہے اور ابھی کسٹمر تک پہنچی نہیں ہے،
چلے پہنچ گئی ہے لیکن ابھی کسٹمر کے پاس وہ فیسیلٹی آف ریٹرن موجود ہے، تو جب تک وہ کیس کلوز نہیں ہوتا بائر کے ساتھ، امیزون آپ کو پیسے نہیں دیتا۔ فار ایگزامپل آپ کا $1300 بنا تھا، کمیشن کاٹ ٹوٹ کے آپ کا مان لیا کہ آپ کو دوبارہ $1000 بن گیا۔ اب $1000 جب آپ کے پاس واپس آنا ہے، $1000 تو نہیں بنے گا، تھوڑا سا کاٹے گا۔ فار ایگزامپل $1200 کر دیا، $1200 جو اس نے آپ کو دینا ہے 15 دن بعد، جس سے آپ نے دوبارہ اپنا سرکل چلانا ہے، وہ نہیں چل سکے۔ کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ $1200 نہیں دے گا، وہ آپ کو میکسیمم $300 دے دے گا، $900 اپنے پاس دے دے گا۔ $900 کیوں اپنے پاس رہے گا؟ کیونکہ اسے ابھی ڈر ہے کہ بائر کے پاس جو پروڈکٹ گئی ہے وہ اس کو ریفنڈ کلیم نہ کر لے۔ اگر ریفنڈ کلیم کر لیا تو اس نے سارے پیسے آپ کو واپس کر دیے ہوئے، تو اس کے پاس تو کوئی بھی پیسے نہیں ہوں گے کسٹمر کو پے بیک کرنے کے لیے۔ سو امیزون چونکہ ایز اے سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے پیسے ود ہولڈ کرتا ہے، مارتا نہیں ہے، آپ کے پیسے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اب یہ جو ود ہولڈ منی ہوتی ہے، اس سے اس نے ریفنڈ کو پے بیک کرنا ہوتا ہے، کسٹمر کو پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ سو اسی لیے وہ اپنے پاس ود ہولڈ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں، انہیں سائیکل کا نہیں پتہ ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ایک دم رک جاتے ہیں۔ کہ ہر بندے نے کہا تھا کہ ود آؤٹ انویسٹمنٹ آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، $1000 سے بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، $500 سے بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن بالکل کر سکتے ہیں کیا سسٹم سمجھنا ہے، اس نے اپنا کمیشن کاٹنا ہے، بیلنس جو اماؤنٹ ہے اس میں سے اس نے پیسے ود ہولڈ کرنے ہیں، کتنے پیسے ود ہولڈ کرنے ہیں، جو آرڈر ابھی اوپن چل رہے ہیں، ڈلیور ہو گئے ہیں، لیکن ابھی کسٹمر کے پاس وہ ٹائم پیریڈ موجود ہے ریفنڈ کرنے کا، تو وہ پیسے اپنے پاس ایز اے سیکیورٹی رکھتا ہے۔ سو اب یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس $1000 ہے، تو آپ نے اسے 1 ویک میں کنزیوم کرنا ہے یا 1 منتھ میں کنزیوم کرنا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ $500 سے سٹارٹ کریں، سلو $500 میں سے اس نے آپ کو امیزون کو فار ایگزامپل ود ہولڈ کرنے کے بعد $250 دے دیے۔ اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں پروفٹ مارجن بہت اچھا ہوتا ہے، 30% از اے ویری گڈ مارجن۔ بہت سارے کم بزنس ہیں 30% مارجن ہوتے ہیں۔ دوسری ڈراپ شپنگ کے بزنس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب چاہیں کہ اس بزنس کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں۔ اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی کا ڈیلی پروفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، منتھلی کا پروفٹ مل رہا ہوتا ہے۔ جو 15 دن ہیں اس کے پیسے سرکولیٹ ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سرکولیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے امیزون ڈراپ شپنگ کے بزنس میں آ کے اپنے پیسوں کو کنزیوم کرنا ہے۔ صرف اس 15 دن کی انویسٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 15 دن میں $1000 میں کنزیوم کرنا چاہتے ہیں، $10,000 کنزیوم کرنا چاہتے ہیں یا $20,000 کنزیوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس فلو سے پیسے آپ کی پاکٹ میں واپس آنے ہیں، جو آپ نے ری انویسٹ کرنے ہیں امیزون ڈراپ شپنگ کے اندر۔ امید ہے یہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا امیزون کے الگورتھم سمجھایا جائے، اور آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔